مجھ پر جان چھڑکتا تھا، مگر اس نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ جب میں اپنا سامان پیک کرنے لگی تو اسے اپنی غلطی کا خیال آیا۔ میرا شوہر رونے لگا اور میرے قدموں میں گر کر بولا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ہم حلالہ کر لیتے ہیں۔ میں مان گئی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے میرا نکاح کروا کر مجھے رخصت کر دیا، مگر جیسے ہی میرے دوسرے دولہے نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ تو میرا شمار بھی ان بدقسمت لوگوں میں ہوتا ہے جن کے والدین انہیں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے امی ابو مجھے پھپھو کے گھر چھوڑ کر حج کرنے گئے تھے، مگر پھر وہ خود تو واپس نہیں آئے، مگر ان کی میتیں آئی تھیں۔ میں اتنی کم عمر تھی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنے والدین کو دیکھا تو پھپھو سے بولی، پھپھو یہ کیوں سو رہی ہیں؟ ان کو کہیں نا اٹھیں، میں نے ان سے باتیں کرنی ہیں۔ میری پھپھو نے میری بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں غصے سے ابو کی کان میں بولی، پہلے تو میری ایک آواز پر اٹھ جایا کرتے تھے، اب دوسرے ملک سے سیر کر کے آئے ہیں تو مجھے بھول گئے ہیں نا؟ میں بھی نہیں بولتی آپ سے۔ میں دور جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب جنازہ اٹھنے کا شور ہوا تب میرا دل گھبرا گیا تھا۔ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آ کر اپنے والدین کو وداع کر دو۔ تب میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، یعنی وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور جا رہے تھے۔ میں بھاگ کر آئی اور اپنے والدین کے جنازے کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ میری چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی تھیں۔ لوگوں نے مجھے بڑی مشکل سے میتوں سے دور کیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، اگر میرے والدین کو کچھ ہو گیا تو کیا میں بھری دنیا میں تنہا رہ جاؤں گی؟ میں ان کے پیچھے بھاگنے لگی اور بولی، انکل ان کو مت لے کر جائیں، پلیز مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ میری آہو بکا سن کر سب لوگ رونے لگے تھے۔ میں بھی بہت روئی تھی، مگر رونے سے کیا ہوتا ہے؟ جانے والے چلے گئے تھے، میں اپنی پھپھو کے گھر رہ گئی تھی۔ پھپھو سارا دن ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گرد باہیں ڈال کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں پھپھو امید سے ہو گئی تھی، پھر انہیں صرف اپنی اور ہونے والے بچے کی فکر تھی۔ میں تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی، باقی سب کچھ دھواں ہو گیا تھا۔ پھر پھپھو کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک آیا کی سی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب پھپھو کے ہاں اولاد آئے گی تو مجھے بڑی بہن کا درجہ دے دیا جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی رہی تھی۔ پہلے پھپھو مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کا ہی کہا کرتی تھیں، پھر اس کے فیڈر دھلوانے لگیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تک میں ہی دھویا کرتی تھی۔ پھپھو کی ساری توجہ اب اپنی بیٹی کے لیے ہی تھی، جبکہ میں تو اس گھر میں ایک اجنبی بن کر رہ گئی تھی۔ اب پھپھو مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کیا کرتی تھیں، انہیں ہر وقت اپنے بچوں کی پڑی رہتی تھی۔ میں اب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ والدین کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بڑی ہو گئی اور پھپھو کی فیملی بھی، ان کے بچے مجھے کام والی ماسی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پھپھو نے خود تو آج تک مجھے نہیں ڈانٹا تھا، مگر ان کے بچے مجھے بات پہ بات پر ذلیل کرنے لگے تھے۔ میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، بہت تھک جایا کرتی تھی۔ اب پھپھو کو میری شادی کرنے کا خیال آ گیا تھا، مگر میرے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آتا تھا۔ 3-4 رشتے دیکھنے کے بعد پھپھو نے ایک رنڈوے کا رشتہ میرے لیے فائنل کر دیا تھا۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو دنگ رہ گئی تھی۔ میں روتی ہوئی پھپھو کے پاس چلی گئی اور بولی، پھپھو آپ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میری عمر اتنی بھی نہیں ہوئی کہ بس جو رشتہ ملے مجھے آپ بیانے کی کریں۔ کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، شاید اچھا رشتہ مل جائے۔ پھپھو بولی، تم جانتی ہو مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میرا شوہر اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑی بات میری الینا کہہ رہی ہے کہ اسے تمہارا کمرہ چاہیے۔ گھر میں افراد زیادہ ہو گئے ہیں، گھر چھوٹا پڑ گیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں پھپھو کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ اتنی شفاق کیسے ہو سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے وہ مجھے کسی بھی ایرے گیرے سے بیاہ کر رخصت کر دیتی۔ جب احساس ہی مر جائے تو الفاظ بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ میں آئینے میں اپنا حسن دیکھ کر سوچتی کہ کیا میری قسمت میں 2 بچیوں کا باپ ہی رکھا تھا۔ یہاں میں نے پھپھو کے بچے پالے، اگلے گھر جا کر اپنے شوہر کے بچے پالوں گی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ میں ساری رات اٹھ کر دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے لیے بہترین سبب پیدا کر دے۔
میں نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ اگلے ہی دن میرے ننہال سے میرے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ کافی اچھے لوگ تھے، اس لیے پھپھو نے یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے ننہالی رشتہ داروں میں کر دی جائے۔ میں اگلے ہی ہفتے رخصت ہو کر احمد کے گھر آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میرا اپنا گھر ہوگا، پیار کرنے والا شوہر ہوگا، میرے اپنے بچے ہوں گے۔ میں جو ساری زندگی سگے رشتوں کو ترستی رہی ہوں، اب مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ میں سیج پر بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں شرما گئی تھی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو واری صدقے جانے لگا تھا۔ بولا، تم بہت خوبصورت ہو نیلم۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سن کے نہال ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن گفٹ کیے تھے۔ احمد بولے، نیلم، میں نے جب سے تمہاری تصویر دیکھی ہے دن رات تمہارے خیالات میں کھویا رہتا ہوں۔ مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ کٹھن وقت گزر گیا اور تم میری ہو گئی ہو۔ انتہا خوش ہوئی تھی کہ شکر ہے میں اپنے شوہر کی زندگی میں انچاہی نہیں ہوں۔ میرا شوہر بولا، نیلم، میری تم سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ تم میری فیملی کو اپنا سمجھنا۔ میں اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ ابو چل بسے تو مجھ پر ذمہ داری آن پڑی۔ میں نے آج تک اپنی بہن نازیہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ وہ میری بہت لاڈلی ہے۔ میں اس کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ میری امی غصے کی بری ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ تم نے ان کی خدمت سے ان کا دل جیتنا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو احمد ایک بار پھر سے میری تعریفیں کرنے لگا تھا۔ میں نے اس خوبصورت رشتے کا آغاز کر دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو شادی کے پہلے چند دن تو مجھے کام سے آرام رہے گا، کیونکہ مجھ پر بہت کم عمری سے ہی کام کا بوجھ آن پڑا تھا۔ میں ذرا سکون کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میری قسمت میں آرام نہیں ہے۔ صبح میری آنکھ کسی کے دروازہ پیٹنے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر نکلی تو نند مجھے کڑے تیوروں سے گھورنے لگی تھی۔ وہ بولی، نیلم، تمہاری پھپھو کے گھر میں ناشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا کیا؟ تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ میں ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ بولی، معاف کرنا، مجھے اٹھنے میں ذرا دیر ہو گئی، مگر نازیہ تم فکر نہ کرو، میں ٹھنڈا پراٹھا بھی کھا لیتی ہوں۔ نازیہ مجھے گھور کر بولی، مگر میں تازہ بنا ہوا ہی ناشتہ کرتی ہوں، چلو نکل کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے نئی نویلی دلہن سے ناشتہ بنوانا چاہتی تھی؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ بولا، پہلے بھی تو نازیہ امی کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کرتی تھی، آج اسے کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا سچ میں نازیہ کو آپ کی والدہ ناشتہ بنا کر دیتی تھی؟ احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بولا، جاؤ نیلم، بنا دو جا کر ناشتہ، نہیں تو تمہارا جینا حرام کر دے گی وہ۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ یہ کیسا ستم تھا جو مجھ پر کیا جا رہا تھا۔ میں نے سب کو ناشتہ بنا کر دیا تو میری ساس بولی، نیلم، برتن اچھے سے دھونا، یہ نہ ہو برتنوں پر چکناہٹ لگی رہ جائے۔ مجھے صاف ستھرے کام پسند ہیں۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گئی تھی۔ میں شادی کے دوسرے ہی دن سارے گھر کے کام کرنے لگی تھی۔ شام میں احمد میرے پاس آئے اور بولے، میں جانتا ہوں نیلم تم اداس ہو، چلو میں تمہیں باہر سیر کرانے کے لیے لے چلوں۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی تھی۔ میں بولی، ٹھیک ہے۔ میں اپنا پیارا سا جوڑا پہن کر باہر آ گئی تھی۔ یوں ہم گھر میں کسی کو بھی بتائے بنا ہی باہر سیر کو چلے گئے تھے۔ احمد مجھے سیر کرانے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے تھے۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ واپسی پر انہوں نے مجھے شاپنگ بھی کرائی تھی۔ سارے دن کا غم دل سے دھل گیا تھا۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اپنی پسند کے کپڑے لیے تھے۔ اب مجھے کسی کی اترن نہیں پہننا پڑے گی۔ ہم دونوں پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے گھر واپس آئے تو سامنے کا منظر کافی پریشان کن تھا۔ میری ساس اور نند صحن میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ ہماری منتظر تھیں۔ ان کی طرف دیکھ کر احمد بھی ڈر گیا تھا۔ میری ساس بولی، احمد، میں نے تمہاری شادی اسی لیے کروائی تھی کہ کیا تم اپنی بیوی کے آتے ہی ہمیں بھول جاؤ، اپنی بہن کو نظر انداز کرنا شروع کر دو؟ احمد پریشانی سے بولا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس بولی، تو پھر کیسی بات ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ احمد نے میرے ہاتھ سے شاپر پکڑ کر اپنی بہن کی طرف بڑھا دیا اور بولا، امی یہ دیکھیں، گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا، مگر شاپنگ تو بہن کے لیے کر کے لایا ہوں۔ میری نند نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے فوراً ہی شاپر چھین لیا تھا۔
جبکہ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ بولا کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں بولی آپ نے میری پسند کے کپڑے اپنی بہن کو کیوں دے دیے؟ احمر بولا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اگر آج میں کپڑے دلا سکتا ہوں تو بعد میں بھی دلوا دوں گا۔ میں رونے لگی اور بولی میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کچھ خریدا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا میں جب تمہارے ساتھ ہوں تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ تب میں چپ کر گئی تھی، لیکن کاش میں تب بول پڑتی، اسے بتا دیتی کہ فکر کس بات کی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ شادی کے بعد مجھے اپنی نند کی اترن پہننے کو ملنے لگی تھی۔ یہ غم بہت بڑا تھا۔ اب میری ساس اور میری نند مجھ سے گدھوں کی طرح کام کروایا کرتی تھیں، جبکہ احمر ان کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ شادی کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ کل سے احمر نے آفس جوائن کرنا تھا اور آج میرا سارا دن کچن کی نظر ہو گیا تھا۔ جب احمر بہانے سے کچن میں آیا اور بولا صبح سے تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترس رہا ہوں اور ایک تم ہو کچن میں گھسی ہوئی ہو۔ میں بولی احمر میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کو، میں بھی تھک چکی ہوں، انسان ہوں میں بھی۔ احمر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا چھوڑو ان کاموں کو، چلو میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ احمر نے جلدی سے اے سی لگایا، مجھے پانی کا گلاس دیا تو میں کانپنے لگی تھی۔ میں بولی احمر اے سی بند کر دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ احمر بہت حیران ہوا، بولا تم اتنی گرمی میں کام کر کے آئی ہو پھر بھی تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے میرے ہاتھ کو چھوا تو بولا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں رونے لگی اور بولی کام کا بہت بوجھ ہے مجھ پر، تھکاوٹ سے بخار ہو گیا۔ احمر بولا تم اب لیٹ جاؤ، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمر نے مجھے دوا دی تو میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہمارے کمرے پر دستک ہونے لگی تھی۔ احمر نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی نازیہ کھڑی تھی۔ وہ بولی بھائی آرام کا یہ کون سا وقت ہے، اٹھاؤ اپنی بیوی کو، میرا دل بریانی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں یہ سب باتیں سن رہی تھی مگر سونے کا ناٹک کرنے لگی کیونکہ مجھ میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ احمر بولا نازیہ نیلم سارا کام ختم کر کے ابھی کمرے میں آئی ہے، اسے بخار ہے اس لیے سونے دو، رات میں بریانی بنا دے گی۔ نازیہ ہنس کر بولی اپنی پھپھو کے گھر تو دن رات مزدوری کیا کرتی تھی، یہاں آ کر نوابزادی بن گئی ہے، بھائی اٹھائیں اس کو۔ احمر میری طرف بڑھنے لگے۔ وہ بولے نیلم اٹھو، بریانی بنا دو۔ میں چپ چاپ لیٹی رہی جبکہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے ہلانا شروع کر دیا تو میں اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ بولے نیلم بریانی۔ میں روتے ہوئے بولی احمر جب میں بیمار ہوتی تھی تو آرام مجھے پھپھو کے گھر میں بھی مل جاتا تھا۔ تب نازیہ آگے بڑھی اور بولی جلدی اٹھو، زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب میرا شوہر ہی میرے لیے نہیں بول رہا تو پھر مجھ پر کس نے رحم کرنا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں بریانی بناتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ اچانک مجھے چکر آ گیا اور میں گر پڑی۔ آگے کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بولا نیلم بہت مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ ماں کا لفظ سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کتنا پیارا رشتہ تھا نا یہ۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ وہ بولا نیلم آج سے تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ دراصل مجھے کام سے مسئلہ نہیں تھا، مجھے اپنی ساس اور نند کا رویہ بہت برا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھیں جیسے میں ان کی ملازمہ ہوتی۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر نے میری ساس اور بہن کو حکم سنا دیا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، آج کے بعد کوئی اسے کام کا نہیں کہے گا۔ احمد نے ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ میری ساس مجھ سے واری صدقے جا رہی تھی۔ میری نند بھی بہت خوش تھی۔ چند دنوں بعد گھر میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ نازیہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تب میری ساس میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کہنے لگی بیٹی اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، میری تم سے درخواست ہے آج کے دن تھوڑا سا کھانا بنا دو، نازیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میری ساس نے اس قدر محبت سے کہا تو میں نے سوچا کہ چلو ان کی بات ہی مان لیتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند بیاہ کر چلی جائے تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، ایک ساس ہے وہ مجھے اتنا تنگ نہیں کرے گی۔ میں صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، میرا جی بھی متلا رہا تھا مگر میں کام میں لگی رہی۔
شام میں لڑکے والے آئے تو میں نے ان کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت بڑے گھرانے سے تھے۔ میری ساس بولی یہ سارے کھانے میری بیٹی نے پکائے ہیں۔ لڑکی کی والدہ بہت خوش ہوئی تھی جبکہ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ جب میری نظر لڑکے پر پڑی تو میں نازیہ کی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا لڑکا تھا۔ لڑکے کی والدہ نازیہ کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈی رکھ گئی تھی۔ وہ رخصت ہو گئی تو گھر میں خوشی کا سامان تھا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ تبھی میری نند آ گئی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی بھابھی جب تمہاری پھپھو کے گھر مہمان آتے تھے تو کیا تم وہاں بھی یوں ہی برتن چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چھپتی تھی؟ چلو اٹھ کر برتن دھو، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں بولی احمد نے مجھے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو کھانے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں نا، تم پر ترس کھا کر بنائے ہیں کیونکہ تم ایک پھوہڑ لڑکی ہو، تمہیں تو انڈا بنانا نہیں آتا۔ برتن تو دھونے آتے ہوں گے نا؟ وہ میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں خود کو داد دے رہی تھی کہ آج تو میں نے بہت کمال کر دیا، اس منہ پھٹ لڑکی کو جواب دے دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام بہت سنگین ہونا تھا۔ میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی جب میری ساس کمرے میں آ گئی۔ اس کے منہ پر شکریہ کا ایک لفظ نہیں تھا، الٹا وہ بولی اٹھو جا کر برتن دھو لو، نہیں تو تمہیں تمہاری پھپھو کے گھر بھجوا دوں گی۔ انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور کچن میں چلی گئی، مگر جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا میں تیل پر پھسل کر نیچے جا گری تھی۔ میری چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ میری نند میرے پاس آئی اور بولی نیلم تمہیں اسی بچے کا مان تھا نا، لو وہ تو گیا۔ میں درد سے چلاتی رہی تھی مگر میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مجھے 1 گھنٹے بعد میری ساس ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر بولی اگر آپ جلدی آ جاتے تو بچے کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ اب میں اس تاخیر کی وجہ سمجھی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میں نے ان کے سامنے ان کی بہن اور ماں کو بے نقاب کر دینا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری بات سن لے، مگر جیسے ہی احمد آئے وہ بولے ڈائن تم میرے بچے کو کھا گئی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں احمد کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے ہسپتال کے بیڈ پر طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ میری ساری زندگی اندھیر ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی، میں دارالامان چلی جاؤں گی۔ تیسرے دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں ہسپتال سے نکلنے لگی تو مجھے احمد نظر آیا۔ وہ آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ آس پاس کے لوگ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ احمد بولا نیلم میں نے تم سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، تمہیں دل سے نکالنا چاہا مگر وہ بھی نہ کر سکا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہوں۔ میں پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے احمد کے ساتھ چل پڑی۔ احمد نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، وہ میرا حلالہ کروا دے گا۔ میں نے سوچا کہ در در کے دھکے کھانے سے اچھا ہے میں اپنے شوہر کی بات مان لوں۔ اس نے مجھے اپنے دوست کے گھر بھجوا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ کل وقتی ملازمہ ہے۔ میں عمر کی سوچ پر حیران تھی کہ وہ اس طرح کی بات میرے متعلق کیسے کر سکتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ میں اس بات کو راز رکھ سکوں۔ تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں حلالہ کروا کر تمہیں پھر سے اپنا لوں گا۔ میں رضامند ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میری عدت پوری ہوئی تو احمد مجھے آ کر لے گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے وہ میرا حلالہ کس کے ساتھ کروانا چاہتا ہے۔ احمد نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی۔ وہ بولا تم نکاح کے وقت اپنے دوسرے شوہر کو نہیں دیکھو گی۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی اور میں ایک انجان انسان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ دل میں ہزار وسوسے تھے کہ اگر دوسرے شوہر نے مجھے طلاق نہ دی تو میں اپنے احمد کے پاس واپس کیسے جاؤں گی۔ میرا دوسرا شوہر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں لے گیا تھا۔ وہ نرمی سے بولتا تھا، کہنے لگا تم اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں کمرے میں بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنے لگی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میرا دوسرا شوہر واپس آیا تھا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا لیا تھا۔ وہ بولا معذرت، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ دراصل میں منہ دکھائی کا تحفہ لینے گیا تھا۔
میں بولی اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ وہ تو نازیہ کا منگیتر تھا۔ میں بولی آپ یہاں؟ وہ مسکرا کر بولا جی میں۔ دراصل مجھے احمد نے بتایا کہ انہوں نے جذبات میں آ کر آپ کو طلاق دے دی ہے اور وہ حلالہ کے لیے کسی مرد کی تلاش میں ہیں جو بعد میں میری بیوی کو طلاق بھی دے دے، تو میں نے خود کو پیش کر دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ میں عجیب سی اٹریکشن محسوس ہوئی تھی۔ جب نازیہ کا رشتہ لینے گئے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ یہ چہرہ ایک بار دیکھ کر دل سے نکالے جانے والا تو نہیں تھا، مگر میں نے خود کو ڈانٹا کہ یہ کیسی حرکت ہے۔ اس لیے اس دن کے بعد میں وہاں نہیں آیا کہ میں آپ کو دیکھ کر خود کو پھر سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یاسر کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی نرم مزاج اور اچھا انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ 3 دن رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اچھا مرد کیسا ہوتا ہے۔ وہ میرا غم خوار بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام دکھ اسے سنا دیے تو اس نے مجھے دلاسا دیا۔ تیسرے دن یاسر نے مجھے طلاق دینا تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا نیلم تم اپنی زندگی برباد مت کرو، احمد کبھی بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنی والدہ اور بہن کو خوش کرنے کے لیے ٹارگٹ کرتا رہے گا۔ تم حقیقی خوشی کی مستحق ہو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ میں تمہیں اپنے گھر اور دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ میں یاسر کی باتیں سن کر رونے لگی اور بولی مگر میں تو طلاق یافتہ ہوں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا اگر تم مجھے مل گئی تو میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان بن جاؤں گا۔ میں نے یاسر اور احمد کا موازنہ کیا تو یاسر کا پلڑا بھاری نکلا تھا۔ وہ ایک اچھا اور ذمہ دار مرد تھا۔ شام میں احمد مجھے لینے آیا تھا۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں تو یاسر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ احمد پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا، کہنے لگا میں تم لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ وہ چلا گیا تو میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی یاسر اب کیا ہوگا؟ وہ بولا نیلم فکر مت کرو، اگر احمد میں اتنے گٹس ہوتے تو وہ تمہیں طلاق ہی نہ دیتا۔ دن نازیہ اور اس کی والدہ مجھ سے جھگڑنے آئی تھی۔ نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ یاسر کو اپنی محبت پر یقین دلا رہی تھی۔ یاسر نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ بہت مان سے مجھے اپنے والدین کے گھر لے گیا تھا۔ انہوں نے مجھے پلکوں پر بٹھایا تھا۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ ایک اچھے مرد کے ساتھ زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو لگا میرے ماضی کے سبھی غم دھل گئے ہیں۔